अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स पर आज कुछ तबसरा हो जाए। 23 मई 2019 हिंदुस्तान में मुसलमानों की शिकस्त और हज़ीमत की तारीख़ का सबसे मनहूस तरीन दिन था। अब आगे क्या होगा? यही होगा कि अखबारात और रसायल में आप जैसे देख रहे हैं कि लोग खूब लिख रहे हैं, मुसलमानों की गलतियां खूब गिनवा रहे हैं, खूब लानो तान हो रही है अपनी कौम पर। और फिर उसके बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या क्या गलतियां की उनकी एनालिसिस हो रही है। और उसके बाद फिर यही होता रहेगा, जैसे एक बेवा अपने दुश्मनों को कोसती है, हत्तड़ मारती है, तुम्हारा मुर्दा निकलो, तुम्हारे हाथ टूटो। इसी तरीके से फिर हम फ्यूचर में भी व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर बीजेपी ने ये किया, आरएसएस ने ये जुल्म किया और उसको यूं नहीं करना चाहिए था वगैरह वगैरह, ये बेवा काट लाना इसी तरह चलता रहेगा। और इन सारे मज़ामिन में जितने लिखे जा रहे हैं, इसमें एक चीज़ कॉमन जो आपको मिलेगी, हर मजमून का एंड होगा एक अदद चाहिए पर, शुड पर। मुसलमानों को ये करना चाहिए, कायदीन को ये करना चाहिए, चाहिए चाहिए से भरा होगा। और सबसे बेहतरीन मजमून या सबसे बेहतरीन मजमून निगार उसी को करार दिया जाएगा जो सबसे ज़्यादा चाहिए लिखता है। दूसरी तरफ हमारे दीनी मिजाज रखने वाले भाई कभी मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के दरबार में, कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का निमरूद के दरबार में कैसे सब्र इस्तक़लाल के साथ उन्होंने मुकाबला किया, ये नसीहतें करेंगे। और वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, ये नसीहतें करेंगे। लेकिन मसला ये है दोस्तों कि इस वक्त हर शख्स आज भी तबसरा निगार बना हुआ है, आज भी मशवरे देने वाला, आज भी नसीहतें करने वाला बना हुआ है। हर शख्स लीडर है, हर शख्स इंटेलेक्चुअल है, वॉलंटियर कोई नहीं है, मशवरे देना चाहता है हर शख्स। अगर उसके मशवरे पर अमल भी करें तो वो अपनी जेब से कुछ पैसा नहीं निकालेगा, ना अपने वक्त में से कोई 1 घंटा निकालेगा। जबकि हर शख्स को अच्छी तरह मालूम है कि मुसलमानों को ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम बनाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इसके बावजूद किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। लेकिन हमें मायूसी की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो आज भी कौम में कोई अमली इक़दाम करना चाहते हैं, कुछ साथ देना चाहते हैं। ऐसे बाहिम्मत साथियों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारा साथ दें। सबसे पहले तो ये खुशफहमी से लोगों को बाहर निकालना है कि कुछ लोग आज भी मस्त में गफलत में पड़े हुए हैं कि कुछ नहीं होगा, अल्लाह हमारे साथ है। दोस्तों, बहुत कुछ होगा, बल्कि हो चुका है। बल्कि यूं समझ लीजिए कि ये इलेक्शन लास्ट नेल इन द कॉफिन, ताबूत में आखिरी कील था। बीजेपी चाहती ये थी कि उसको अल्टीमेट मेजॉरिटी मिल जाए और उसको मिल चुकी। अब हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब मुसलमानों को 2nd क्लास बल्कि 3rd क्लास सिटीजन बनाने से भी अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हम समझते थे कि ये जो आतंकवादी हैं हिंदुत्व के, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन बाकी सारी जो मेजॉरिटी है वो हमारे साथ है, वो एजुकेटेड है, वो कल्चर्ड है, वो यूनिटी चाहती है, वो मुल्क की तरक्की चाहती है। लेकिन अगर ये इलेक्शंस को और इन इलेक्शन के रिजल्ट्स को फेयर मान लिया जाए, अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं था, तो नतीजा खुद ब खुद ये निकलता कि मुल्क की मेजॉरिटी चाहती थी कि हिंदू राष्ट्र आए, चाहे इसके लिए उन्हें नोटबंदी का, चाहे उन्हें जीएसटी का, चाहे उन्हें हज़ारों करोड़ रुपयों के गबन का सामना करना पड़े, चाहे राफेल डीलिंग की तरह के बेशुमार स्कैंडल्स खड़े हों, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हिंदू राष्ट्र लाने के लिए उन्हें लिंचिंग करने वाले, चाहे उन्हें फसादात करवाने वाले, इनकाउंटर्स करने वालों को पार्लियामेंट में लाया जाए, चाहे आतंकवादियों को पार्लियामेंट में दोबारा लाया जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हिंदू राष्ट्र चाहते थे, वो मुसलमानों का खात्मा चाहते थे। इसलिए उन्होंने बीजेपी को दोबारा लाया। इसका मतलब यही निकलता है। और फिर ये मतलब क्यों ना निकले दोस्तों, उन लोगों ने, आरएसएस ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कई साल मेहनत की है। गांव गांव, देहात देहात जाकर लोगों के जहन में बिठाया है कि मुसलमान सबसे बड़ा इस मुल्क के लिए ख़तरा है। इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी उनके जहनों में उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से भरी है जैसे आनंद मठ में बंकम चटर्जी ने भरा है। आनंद मठ या वंदे मातरम दरअसल आज के जो कुछ हालात हैं, इसका पूरा का पूरा एक रोड मैप है। उन्होंने पाकिस्तान को तो सिंबॉलिकल यूज़ किया जाता है। असल हदफ ये है कि हिंदुस्तान के गांव गांव में ये पैगाम दे दिया जाए कि अगर तुम्हारे गांव में एक मुसलमान रहता है तो वो मुल्क के लिए ख़तरा है, तुम्हारे धर्म के लिए ख़तरा है। दोस्तों, ये थी उनकी पॉलिसी। उन्होंने मेहनत की, साला साल उन्होंने मेहनत की और वो कामयाब हुए। तैयार रहना है। अब मुसलमानों की जो मेजॉरिटी होगी वो सारी की सारी ड्राइवरों की होगी, वॉचमैनों की होगी, बेरोजगारों की होगी। लड़के जिस तेज़ी से एथीज़म की तरफ बढ़ रहे हैं, असिमिलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लड़कियां जिस तेज़ी के साथ गलत रास्तों पर और फेमिनिज्म की तरफ बढ़ रही हैं, अब इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा दीनी तबका और हमारा समझदार तबका इसको समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब
ایسے وقت میں اگر کوئی غیرت مند لوگ اٹھیں اور وہ اپنی امت کی اپنی قوم کی تقدیر کو بدلنا چاہیں تو ان کو دبانے کے لیے اب بی جے پی کے لیے بہت آسانیاں ہو گئی ہیں. ایسے لوگوں کو، ایسی ہمت والے لوگوں کی ہمتوں کو توڑنے کے لیے اور دوسروں کو سبق سکھانے کے لیے انہیں 2-4 اور ذاکر نائک پیدا کرنے پڑے، 2-4 یعقوب میمن، 2-4 میم افضل، 2-4 آلیر کاؤنٹر اور 2-4 پنسارے اور 2-4 گوری لنکیش کرنے پڑے تو وہ بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ ہو کر رہے گا. اور دوسری طرف یہ ہوگا کہ پرگیا ٹھاکر جیسے، راج بال ٹھاکرے جیسے دہشت گردوں کو سیکیورٹی ملے گی اور نجیب جیسے معصوم نوجوانوں کو پھانسی، اغوا یا قتل کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں فیئر سائیکالوسس. لوگوں کے ذہنوں پر اس قدر خوف مسلط کر دو کہ کوئی حق کی آواز بلند کرنے کے لیے اٹھے تو لوگ اس کی دوستی سے کانپیں، اس کے پڑوس میں رہنے والے، اس کے رشتہ دار اس کو دیکھ کر دور بھاگ جائیں، اس کو سلام تک نہ کریں. اور یہ ہوتی ہے خوف کی سائیکالوجی. اور یہ لوگ اتنے بے غیرت اور ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شادیوں پر تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن قوم کی غیرت کو جگانے والوں کے لیے 1 روپیہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. اور ایک طبقہ اور ڈیولپ ہو جاتا ہے جو ہماری سوسائٹی میں کلچرڈ یا مہذب یا ایجوکیٹڈ طبقہ کہلاتا ہے، اچھے عہدوں پر ہوتا ہے. یہ لوگ بھی ایسے وقت میں بجائے اس کے کہ قوم کی غیرت کو جگائیں وہ کمپرومائز کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ ملک سے وفاداری کا یقین دلانے کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ اپنی بزدلی، اپنی بے غیرتی اور اپنی بے حسی کو چھپانے کے لیے مصلحت کا، میانہ روی کا، سمجھداری کا یہ فلسفہ تراشتے ہیں. اس کو فلسفی آف اسکیپزم کہتے ہیں دوستو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حل کیا ہے، کیونکہ یہی سمجھدار لوگ جو ایجوکیٹڈ اور سویلائز کہلاتے ہیں سوسائٹی میں، انہی کو جلسوں میں صدر بنایا جاتا ہے، انہی کو مہمان خصوصی بنایا جاتا ہے، یہی اسپیکر بنتے ہیں اور یہی قوم کے ترجمان بن جاتے ہیں. اور جو لوگ قوم کے لیے، قوم کی عزت کو، قوم کو وہ عزت اور وقار کو واپس لانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو تو دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے، ان سے دوستی نہ رکھنے کی تلقین کی جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امت کے لیے جان و مال کی قربانیاں دینے والوں کی ایک دم شارٹیج یا قحط پڑ جاتا ہے. ایسے وقت میں حل کیا ہے دوستو؟ حل ایک ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی طاقت کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کی جائے. MIM، پاپولر فرنٹ آف انڈیا، SDPI، بدر الدین اجمل، یہ ایسی مثالیں ہیں کہ قوم کے ہر آدمی کو کسی نہ کسی قوت میں شامل ہونا پڑے گا اور اپنی آواز پارلیمنٹ اور اسمبلی تک جانے کے لیے اپنی جماعت کو مضبوط کرنا پڑے گا. کیونکہ بڑی جماعتوں کے اندر جتنے مسلمان ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ بڑی جماعتوں میں مسلمانوں کی حیثیت بروکر کی، ایجنٹ کی یا دلال کی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے ووٹ لاؤ، ووٹ تمہارا، حکومت ہماری، ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے. اس طریقے سے وہ لوگ آپ کو مائنورٹی سیل میں مقید کر کے آپ کو آپس میں لڑا رہے ہیں. ہماری اپنی ایک آواز ہونی چاہیے. اور دوسری بات جو بہت اہم ہے دوستو حل کے طور پر، یہ بات اچھی طرح سمجھ جائیں کہ یہ جمہوریت ہے. جمہوریت میں حکومت وہ کرتا ہے جس کی میجورٹی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ تعالیٰ یہ جو پاور ہے یہ ایک پینڈولم کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ یہ پینڈولم ہر قوم کو عطا کرتا ہے، ہر قوم کو اللہ تعالیٰ سرداری حکومت عطا کرتا ہے. اور کل تک ہماری باری تھی، ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے، یہ باری اب دوبارہ نہیں آئے گی. 1000 سال میں ہم نے کیا کیا یہ تبصرہ ہم پھر کسی اور وقت میں کریں گے. لیکن اب ہم کو ذہنی طور پر یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، آج برہمن کی حکومت ہے لیکن کل جو حکومت آئے گی وہ اسی برہمن شاستروں میں جن لوگوں کو نیچ اور اچھوت کہا گیا ہے، کل ان کی حکومت آئے گی. اب وقت کا تقاضا یہ ہے دوستو کہ ہم ذہنی طور پر کمپرومائز کریں، اپنی اندرونی جہالت کو دور کر کے اس قوم کو جو کل حکمران بننے والی ہے اسلام سے آشنا کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنی قوم، اپنی امت کی تعداد پر فخر کروں گا. ہم نے اس حدیث کا مطلب یہ سمجھا کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو. اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ تم جن ہزاروں، لاکھوں بلکہ کروڑوں ذاتوں اور قوموں کے بیچ میں رہتے ہو ان لوگوں کو اسلام میں لاؤ. اور کوئی عجب نہیں کہ یہی لوگ کل اسلام کے دفاع کرنے والے بن جائیں. آپ کو تاریخ پڑھنی پڑے گی. علامہ اقبال جیسے کہتے ہیں کہ نشائے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. آپ کے سامنے منگولوں کی تاریخ ہے. چنگیز خان کی پوتے ہلاکو خان اور خوائل خان نے جب حکم دے دیا کہ جہاں جو مسلمان ملے اسے قتل کر دو، ہزاروں مسلمان قتل کیے گئے. لیکن پھر انہی کی اولاد نے جب اسلام قبول کیا، ان کی وجہ سے اسلام چائنا میں پھیلا، منگولیا میں پھیلا، رشیا میں پھیل گیا. ترکوں کی تاریخ پڑھیے، یہ اسلام کے دشمن تھے. انہوں نے 500 سالہ عباسی حکومت کو ختم کر دیا. لیکن جب یہ اسلام میں لائے تو پھر اسلام کے ایسے محافظ بن گئے کہ سلطنت عثمانیہ نے سالہ سال
حکومت کی، آج بھی وہ اسلام کے اتنے بڑے محافظ ہیں. کہا جاتا ہے سعودی عرب محافظ ہے، سعودی عرب آج اسلام کا بیڑا غرق کر رہا ہے، جبکہ ترکی اسلام کی دفاع کے لیے کھڑا ہوا ہے. تو کیا جب ہے جیسے ترک جیسے منگولوں نے اسلام کی دفاع کیا جبکہ وہ اسلام کے دشمن تھے، آج جو قومیں اسلام کو دشمن نظر آ رہی ہیں، آپ نے ان کو وہ 1000 سال میں اپنے کام نہیں کیا جو آج آپ کو کرنا پڑے گا. ہم نے تاج محل بنائے، ہم نے لال قلعے بنائے، ہم نے مہارانی جودھا بائی جیسی راجپوتوں کو اپنے محلوں میں لا کر ان کی رسموں کو اپنی امت میں جاری کیا، ان کو اسلام نہیں پھیلایا، جس کا نتیجہ یہ ہے. لیکن آج بھی ابھی وقت ہمارے ہاتھ میں ہے دوستو. اب حل ایک ہے، اس ملک کو توڑ نہیں سکتے، کانسٹیٹیوشن چینج نہیں کر سکتے، لیکن میجورٹی کو، مائنورٹی جو آج آپ ہیں، اس کو میجورٹی میں چینج کرنے کے لیے آپ کو جو اصل مقصد تھا، اللہ تعالیٰ نے محبوس کیا تھا آپ کو، اس مقصد کے لیے اٹھیں. تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ کے دین، آپ کے قرآن، آپ کی عظمت، آپ کی تاریخ، اس کی مکمل حفاظت ہو سکتی ہے. ورنہ پھر ہم سیکنڈ کلاس نہیں، تھرڈ کلاس سٹیزن بننے کے لیے تیار ہیں. دوستو یہ کوئی مشورے کی بات نہیں ہے، اس کے لیے ہم کو اٹھنا پڑے گا، اپنے اندرونی جاہلیتوں کو ختم کرنا پڑے گا. ہم اندرونی طور پر جتنے منتشر ہیں، اس انتشار کو ختم کرنا پڑے گا. اور غیر قوموں کو اسلام میں اگر لانے کا کام نہیں کیے تو کل ہماری ہندوستان میں ہماری تاریخ مٹنے والی ہے. ہم یہ صرف مشورہ نہیں دے رہے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہو چکا ہے، آپ پلیز ہمارا ساتھ دیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.